یہ نظام میں اگر شہباز صاحب 24 گھنٹے بھی کام کریں یا ان کی جگہ کوئی اور بھی آ جائے تو نہیں ٹھیک ہو سکتا، تو وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا. ہائی کورٹ کے ججز تعینات نہیں ہو پا رہے تو ایک آئینی بحران ہوا یا نہ ہوا. بالکل ہے. وہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی جس نے 26ویں ترمیم بھی کروائی 27ویں ترمیم بھی کروائی، اس میں دراڑ پڑ گئی. نون لیگ نے اگر اپنی سیاست بچانی ہے ہاں، تو کیا پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست نہیں بچانی؟ آج 4 حلقوں میں انتخابات ہو رہے ہیں تیسرے مرحلے کے، اور اس کی ووٹوں کی گنتگی کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج مختلف پولنگ اسٹیشن سے آنا بھی شروع ہو گئے ہیں. اس سے پہلے بھی 2 مراحل ہوئے اور آج کے الیکشن کی جو ویو نظر آئی ہے 4 حلقوں کی، تو یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ نون لیگ ایک اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں وہاں آ چکی ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر. پیپلز پارٹی مسلسل ان کو تنقید کرتی آ رہی ہے نون لیگ کے اوپر اور دھاندلی کے الزامات بھی لگا رہی ہے. پریس کانفرنس کی ایک سیریز ہے جو چلے جا رہی ہے. آج ایسے پریس کانفرنس کی آپ کی محترم دوست ہیں پلوش خان صاحبہ، سینیٹر پلوش سینیٹر، انہوں نے وہ بڑی دلچسپ گفتگو انہوں نے کی ہے. میں کہتا ہوں سن لیجئے کہ وہ کیا کی اور وہاں سے شروع کرتے ہیں. سنائے جی. کہ خود ہی اپنے بوجھ سے گر جائیں گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خالی یہ احتجاج اور پریس کانفرنسیں ہمارے لیے کافی ہیں. پیپلز پارٹی کا کوئی لایا عمل نہیں ہے. ریگارڈنگ دس آزاد کشمیر تھنگ، سوائے اس کے کہ جب وہ رزلٹ آئیں گے تو اس کو رو پیٹ کے قبول کر لیں گے. اور لیکن نون لیگ کو ٹف ٹائم تو دیں گے نا سر. دیکھیں یار کشمیر الیکشن انہوں نے بالکل میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت ہم صحافی جو ہیں ہمیں تو روز کچھ نہ کچھ بیچنا ہوتا ہے نا، چورن. اس وقت ہمیں ایک اچھا تماشا بنا ہوا ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو اتحادی جماعتیں ہیں جنہوں نے 2024 کے انتخابات کے بعد ایک اپنے اندر ایک اچھی ورکنگ ڈیولپ یعنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی، عہدے بانٹے گئے، آئینی عہدے آپ کے دوسرے ہمارے، پھر ایک نہیں 2 صوبوں میں، دوبارہ کہہ رہا ہوں ایک نہیں 2 نہیں صاحب، آئین میں ترامیم ہوئی کے بعد. ہاں 26 27 اور اس کا علم انہوں نے اٹھایا. اور جو پیپلز پارٹی کے تعاون کے بغیر آئین میں وہ ترامیم ہو ہی نہیں سکتی تھی 26ویں اور 27ویں. آپ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے اور میں مصر ہوں اس بات پہ کہ وہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی جس نے 26ویں ترمیم بھی کروائی 27ویں ترمیم بھی کروائی، اس میں دراڑ پڑ گئی ہے. مطلب کشمیر الیکشن اس قدر خوفناک ثابت اور یار نہیں، کشمیر سے اس کا کوئی، کشمیر کا ایک بہانہ ہے. نہیں لیکن آپ کہتے ہیں ایونٹ آپ کے اور میرے درمیان ایک دراڑ آ گئی ہے اور یہ ایک بلکہ کور سٹوری بن گئی ہے. جو آپ کے اندر جو اصل اختلافات کی بنیاد ہے وہ کچھ اور ہے، بقولہ وہ کچھ اور ہے، اور وہ وہی ہے جو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بتا دی تھی. نہیں وہ جو کلیپس والی بات کر رہے ہیں اس میں تو محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو لوگوں نے انٹرپریٹ یہ کیا کہ جی شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ آئینی مدت مکمل کرنے سے پہلے ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. کچھ لوگوں کو یہ کہنے لگے کہ صاحب یہ بالکل ظفر اللہ جمالی ثابت ہونے والے ہیں چند ہی دن. شہباز شریف صاحب یہ باقاعدہ ہاں ٹھیک ہے، ایسی گفتگو چلی. اب یہاں پہ تو بات یہ ہے کہ وہ آج کل کا زمانہ ایک عجیب و غریب قسم کا زمانہ ہو گیا نا، حجادی کیفیت کا. تو ہمارے ہاں پنجابی میں ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں چور سے پنڈ کو، یعنی کہ وہ جس نے جو چوری کرنی ہوتی ہے نا گانٹ یا جس میں وہ پانڈ جو ہوتی ہے اس کو زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ ہائے مجھے کوئی اٹھا لے. ٹھیک ہے. جیسے ہی ظفر اللہ جمالی صاحب کا ذکر آتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا ایک صاحب ہوتے تھے شوکت عزیز صاحب، وہ سینیٹر ہوا کرتے تھے، بینکر. ان کو کیا کیا گیا کہ تھوڑے دنوں کے لیے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بٹھایا گیا چودھری شجاعت صاحب کو. اور انہیں الیکشن کنٹیسٹ انہوں نے پھر یہ کیا کہ اٹک سے اور تھر پارکر سے 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں ان کے لیے خالی کروائی گئیں. انہوں نے ان سے الیکشن لڑا، وہ اس سے جیت گئے، اور پھر انہوں نے
جو ہے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا. مذہب سنبھالا. اب وہ ظفر اللہ جمالی کا ذکر شروع ہوا تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ پنڈ جس کو جلدی ہوتی ہے کہ ہائے مجھے اٹھا لو اللہ کو چکے. ہاں ہے، وہ کوئی بہاولپور میں کوئی دیوانے ہیں، کوئی وکلا کے کوئی رہنما ہیں، کوئی سنا ہے وہ کوئی بار ایسوسیشن کے کوئی بڑے صدر بدل رہے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم ہم ٹو گیو دا امپورٹنس، کیونکہ مسخرہ پن ہے. وہاں پہ تمہیں یاد ہوگا کہ حال ہی میں پاکستان مسلم لیگ کے ایک ایم این اے کی بہاولپور کے ان کی وفات ہوئی. ہاں چنر صاحب کی. یہ غالباً حلقہ ہے NA 168. کا نمبر مجھے یاد نہیں، بٹ اقبال چنر صاحب نے. مجھے یہاں تک یاد پڑ رہا ہے. انہوں نے وہ بینر لگا دیے ہیں ہائی کورٹ کے ارد گرد کچھ نمایاں مقامات پر، جس میں محسن نقوی صاحب کی بیچاروں کی تصویر لگا کے اور کہا کہ جی اس حلقے کے لیے یہ سب سے بہترین امیدوار ہے. مطلب وہ انہیں شہباز شریف صاحب کو ہٹا کے یعنی کہ بجائے اس کے کہ وہ تکلف کریں، اس میں یہ کہ پہلے ہی ایک حلقہ انہوں نے ڈھونڈ کے کہا کہ بھائی جان پہلے آپ یہ حلقے کے لیے ادھر آ جائیں. اور بھائی جو نقوی صاحب نے جو وضاحت کی، لیٹس بی فیئر ٹو ہم، انہوں نے بعد ازاں یہ سمجھایا ہے کہ بھائی میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ شہباز صاحب جا رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام میں اگر شہباز صاحب 24 گھنٹے بھی کام کریں یا ان کی جگہ کوئی اور بھی آ جائے تو نہیں ٹھیک ہو سکتا، تو وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کی وضاحت کے بعد بھی ان کا وہ جملہ کے سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، وہ بھی اپنی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے اور شہباز شریف صاحب کی حکومت بھی ایز اٹ از رہے گی. اچھا، اب جو چیز جو بڑی ریلیونٹ ہے وہ ہے کہ جس پہ پتہ نہیں ہم صحافیوں کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ ہم سارے ریگولر میڈیا والے بھی جو ہے نا اب ہم سوشل میڈیا والے ہو گئے ہیں. سچی بات ہے، چسکا فروشی کے گوٹ کہیں اور پھنسی ہوئی ہے. نہیں اچھا پہنچ گیا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. وہ بھی ایک وزن والی ہے، وہ ججز تعیناتی والا معاملہ. میں پہنچ گیا ہوں سر. یار ججز تعیناتی وہ بھی اڑا ہوا ہے نا سر، وہی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن وہ دیکھو ہمیں کب یاد آیا، ایون میرے جیسے بندے کو، میں جو چسکا فروشی کا دوسروں کو الزام دے رہا ہوں، جب میں خود اپنے گریبان میں دیکھا 15 دن بعد، تو مجھے بھی 15 دن بعد یاد آیا کہ ہائے اللہ، اتنے دن پہلے جو ہے صدر صاحب کے پاس سمری گئی تھی کہ جی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ایک آئینی ادارہ ہے، اس نے مندرجہ ذیل ججز جو ہیں وہ سلیکٹ کر کے ان کے نام بھجوا دیے ہیں. ان کی ابھی تک اوتھ ٹیکنگ نہیں ہوئی. ارے بھائی ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کسی اپنا وہ نمبردار وغیرہ کی تعیناتی کی بات نہیں ہو رہی، ہائی کورٹ کے ججز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور ہائی کورٹ کے ججز تعینات نہیں ہو پا رہے، تو ایک آئینی بحران ہوا یا نہ ہوا؟ بالکل ہے. دوسری بات، تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ان کے درمیان. دس از ناٹ نیو اگین. اس میں چلو جی آپ یہ کہہ لو، یہاں کنفیوژن ہوگی نا، ہمارا کام ہے کنفیوژن نہ پھیلائیں. آپ نے کشمیر کو کر دی کور سٹوری. جب میں ججز کے معاملے پر نہیں یہ بھی ایک سٹوری، پھر کیا ہے؟ او بابا، میں کور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قضیہ نہیں ہے، یہ قضیہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے کچھ نام جو ہے نامزد کیے، ان کے جو ریپریزنٹیٹو تھے فاروق نائک صاحب، ٹھیک ہے، نام لیا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ نہیں ہوا. فاروق نائک صاحب تعینات. ہاں ٹھیک ہے. قمر سبزوری کا نام ٹاپ لسٹ پہ تھا. بہرحال جن کا بھی تھا، یار میں عرض کر رہا ہوں تو اس میں ظاہر ہے کہ بھی خفگی تو ہوگی کہ جی ہمارا بھی تو کچھ حصہ بنتا ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں بس خالی آپ نے صدر میں بٹھا کر بس خدا حافظ ہمیں کچھ گورنر دے کر یا چیئرمین سینٹ دے، ایسا بھی نہ کریں نا. ہم نے تو آئین میں آپ کے 2 ترامیم کرنے میں ہم نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا ہے، کیونکہ یہ آئین بہرحال ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا متفق کا آئین تھا، اور اس میں اگر مسلسل ترامیم پہ ترامیم کرنا ایک قضیہ یہ ہو گیا. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا وہی ہے کہ ریسیٹ کیسے کرنا ہے سسٹم کو. بنیادی سوال یہاں اٹکا ہوا ہے. میں سمجھا ابھی بھی نہیں پایا اس بات. یہ کلیپس سسٹم کو کس طرح وہ لگا کر وہ ریسسیکیٹ کرتے ہیں، یعنی موت کی میز سے کیسے اٹھاتے ہیں. تو یہ لڑائی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی. اس کے لیے ضروری ہے، ایک رائے یہ ہے کہ جی نئے صوبے بنائیں.
اس کے لیے ترمیم چاہیے. اس کے لیے 28ویں ترمیم چاہیے. اور معاملہ صرف 28ویں ترمیم کا نہیں ہے، معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر 28ویں ترمیم آ بھی جائے، ہاں اس کے تحت آپ جو ہے یہ کہہ دیں کہ جی بنا دیں نئے، لیکن کہتے ہیں کہ ابھی تک کا جو ہمارا آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک جس صوبے کی حدود اور قیود وغیرہ وغیرہ آپ نے تبدیل اس کو بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے، اس صوبے کی اسمبلی جو دو ہے تہائی وہ 2/3 اکثریت سے اس کی منظوری نہ دے تو یہ نہیں ہو سکتا. اس سکے کو اڑانا ہے. کو اڑاؤ. اگر یہ شک نہیں اڑانی تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جی ریفرنڈم کروا لو. اب ریفرنڈم کے بارے میں سارے بندے جو بات کرتے ہیں، ایک بنیادی بات کسی نے اس کو ڈسکس نہیں کی جو اتنی بنیادی بات ہے. ہاں لیٹ سے کہ آپ یہ کہیں کہ کیا آپ کی دانش میں اس ملک میں اچھی گورننس کے لیے نئے صوبے ہونے چاہیے؟ پتہ چلے کہ جی پنجاب سے ہاں کہنے والے جو ہیں ان کی تعداد 90% کے قریب ہے، لیکن دیگر صوبے جو ہیں وہاں پہ اقلیت کہتی ہے. لیکن جب اجتماعی طور پر کاؤنٹ ہوگا تو وہ تو 50% اوپر چلا جائے تو گا. وہ یہ کہے گا کہ جی دیکھیں عوام کی یہ رائے ہے، لیکن یہ ایک صوبے کی رائے آئے گی نا، اس کی ریپرکشن کسی کے ذہن میں آئی ہے؟ نہیں ہو سکتا شہباز شریف صاحب یہ ریفرنڈم والا تانا اپنے گلے نہ ڈالیں. نون لیگ نے اپنی سیاست بھی تو بچانی ہے نا. یہ تو نہیں ہونا کہ کوئلوں کی دلالی آپ میں کا منہ بھلا کھا کرے. ڈالا. اب نون لیگ نے اگر اپنی سیاست بچانی ہے ہاں تو کیا پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست نہیں بچانی؟